السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج ہمارے چاچا، کیا نام ہے چاچا آپ کا؟ محمد صاحب نے دعوت پر بلایا ہے مجھے اور ہماری اہلیہ کو. اور دیکھیے کیا کیا ناشتہ ہے ماشاء اللہ آپ کے سامنے. انگور ہے، سیب ہے، سنترا ہے، انار ہے، آلو کے چپس ہے، اور آپ کا یہ اللہ بھلا کرے پارلے جی ہے، اور آم کا جوس ہے، اور آئس کریم بھی ہے. اتنا بھی شروع میں استقبالیہ، اور ابھی کھانے میں دیکھو کچھ نہ کچھ رہے گا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں ایسے کھلائے چاچا، توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچائے. شرک رہا تو جنت نہیں ملے گی، ہے نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں. کبھی نہیں. وہ جہنم سے نکالیں گے تو پھر کن کو نکالیں گے؟ جو موحد ہے نا، گنہگار ہے. جیسے شرک نہیں کیا نماز چھوڑتا تھا، شرک نہیں کیا لیکن روزے نہیں رکھتا تھا، شرک نہیں کیا وہ بکری جو ذبح کر لیے تھے تم ایک بار، ایسا کوئی کام کیا ہے اس گناہ کے تحت جہنم میں ڈالے گا. لیکن توحید کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالے گا. لیکن اگر کوئی شرک پر مر گیا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، تو کبھی نہیں نکالے گا، کبھی نہیں. میں نے سوچا یہ شاید یہ لوگ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے شرک والے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو جنت اس کے لیے حرام ہے اور جہنم اس کا ہمیشہ ہمیشہ. تو جو آدمی ایک صندوق رکھتا ہے اس میں وہ قرآن شریف رکھتا ہے اس میں، تو صندوق میں تو قرآن رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے. صندوق میں قرآن رکھو، اچھی بات ہے. تو نماز پڑھ کے وہاں آ کے وہ بندگی کرتا ہے قرآن کی بات معلوم نہیں کیا اندر ہے. قرآن شریف ہے، کچھ فوٹو بھی ہے، کچھ مزار کے فوٹو ہے. اگر جو اس کی پوجا کرتا ہوگا، اس سے برادے میں آگتا ہوگا، جیسا کہ چاچا بتا رہے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے. شرک اکبر جس کو کہتے ہیں، جس کا جان بوجھ کر کے کرنے والا کبھی بھی اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ کچھ. کرتا جان بوجھ کر. اس کو میں نے بہت جھگڑا کیا، بہت اس کا جھگڑا کیا. ابھی تو میرے کو بہت چاچا سے ہماری محبت اسی بیس پر ہے، توحید اور سنت کی بیس پر انشاءاللہ. ابھی تو ہم کو بلاتا بھی کم ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات. دیکھو حق بات کہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک مکہ والے کیا کہتے تھے؟ صادق امین، صادق امین. لیکن جس دن کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت رہی، اسی دن سے مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، دشمن ہو گئے، مار کھانے لگے، گالیاں سننے لگے. یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، توحید کو قائم کرنا، شرک سے روکنا. لیکن یہ سمجھتا کیوں نہیں، پتا نہیں. اس کو سب معلوم بھی ہے. سعودی میں لوگوں نے 50 سال گزار دیے، نہیں اس کو سب معلوم بھی ہے کہ اور 50 سال گزار دیے، لیکن شیطان ایسا بیٹھا ہوا ہے نا، یہاں کوئی مزار ہے نہ کچھ. غلط ہے. نہیں اس کو معلوم ہے غلط ہے، سب معلوم ہے، لیکن خاندانی ڈر سے کئی لوگ. ہاں وہ بولتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. وہ وہاں کے حساب. ابو جہل کو پتا تھا، ابو طالب کو پتا تھا، لیکن خاندانی جو غیرت تھی نا، چھوڑ نہیں سکتا. لیکن کیا ہوگا، مشکل ہوگا. وہ جب تک نہیں چھوڑیں گے، اگر اسی پر مر گیا آدمی شرک کرتے کرتے، تو جنت کا منہ نہیں دیکھے گا. اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے ساتھی، ایسے مسلمان بھائی جو شرک میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں توفیق دے سمجھنے کی اور جلد سے جلد توبہ کرنے کی. ہے کہ نہیں؟ اللہ ہدایت دے. دوستو شرک نہیں کرنا، بس گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو گناہوں کو آپ کو معاف کر دے، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا بغیر توبہ کے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. اور ایسا بندہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے نہ آب کوثر پائے گا، نہ آپ کی شفاعت پائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو دھتکار دیں گے، تھوک دیں گے کہ چلو یار تم بدعت ایجاد کیو میرے دین میں، تم شرک کرتے رہے، تمہارا یہاں کوئی جگہ. اور اسی نبی کی محبت کے بہانے یہ سب کرتے ہیں شرک.
نبی کی محبت کے بہانے سارا شرک کرتے ہیں کہ نبی شفاعت کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ نہیں پتا. جیسے ایک چیز اللہ کے نبی کس کے لیے شفاعت کریں گے، آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھے، یاد ہے آپ کو کیا ہے؟ اللہم رب هذا دعوت التامة صلاة قائمة آت محمد وسیلۃ فضیلہ اللہم باعث اللہ مقام محمود. اب یہ چاچا پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے جیسے تیسا یاد کیا ہے، پھر بھی درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. ایسا جو شخص کہے گا اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت حلال ہو جائے گی، وہ حقدار بن جائے گا. یہ کرتے نہیں ہیں، اور کیا کریں گے؟ اللہ میں تیرے نبی کے واسطے یہ کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے کرتا ہوں. وسیلے کے چکر میں پورے دن کو برباد کر دیا. جنت رسول اللہ کی، ہم رسول ہاں ہو ہمارے یہاں ایک آدمی کی دکان پر لکھا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ حابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کدھر ہے؟ رسول اللہ کے تو ہم ہیں انشاءاللہ، غلامی تو ہم کر رہے ہیں. تم خالی میلاد مناؤ اور انگوٹھا چومو اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو، نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو بس ویڈیو میں بند کرتا ہوں. ہم سوچا تھا کہ یہ جو جہنم سے نکلیں گے لوگ، وہ میں یہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں. چاچا کہتے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جن کو جہنم سے نکالے گا وہ وہی مسلمان ہوں گے بیچارے جو کلمہ پڑھے ہوں گے لیکن شرک کرتے رہے. تو کلمہ کے ناطے نکال لے گا؟ نہیں نکالے گا. شرک کے ناطے ان کے کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جہنم سے وہ نکالے جائیں گے جو توحید پر مرے ہوں گے اور دوسرے گناہ انہوں نے کیا ہوگا جس بیس پر وہ جہنم میں گئے ہوں گے، لیکن توحید کے بیس پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت سے جہنم سے نکال لے گا. اگر جان بوجھ کر شرک کیا ہے بغیر کسی مجبوری کے اور اسے توبہ نہیں کیا ہے، کبھی بھی جہنم سے جاتا ہے، یاد رکھے گا. اللہ رحم. قیامت کے دن ایک بندہ جو جہنم میں جل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو یہ چاہتا ہوگا نا کہ پوری دنیا تجھے دے دی جائے اور تو دنیا پوری صدقہ کر کے جہنم سے بچ جائے. تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس وقت میری خواہش جو جہنم میں جل رہا ہوں، اگر مجھے پوری دنیا بھی مل جائے تب بھی میں لٹا دوں اور جہنم سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تجھ سے میں نے بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی. لقد اردت منک اہون من ذلک، آج پوری دنیا لٹانے کو تیار ہے، میں نے تجھ سے ایک چھوٹی سی چیز مانگی تھی کہ میرے بندے لا تشرک بی شیئا، دنیا میں تو جا رہا نا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. فابیت، تو نے ٹھکرا دیا میری بات کو اور تو نے شرک کیا، اب تجھے یہیں ہمیشہ ہمیشہ چلنا. لوگ سمجھتے نہیں خطرناکی کو، مذاق سمجھتے ہیں. 1,24,000 کچھ لوگ جتنے انبیاء ان کی دعوت ہی تھی شرک نہ کرو. کچھ لوگ ایسے وہ ایمان بولتے ہو اولیاء اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ایسا بولتے ہیں. تو کیا کس کا ایمان ہے بھائی؟ اللہ کی جو ولی ہمارا بھی ایمان ہے. اب ولی کس کا ٹھپا ہے؟ کون ولی ہے؟ کون سی گارنٹی ہے کہ کون ولی ہے؟ تم قبروں میں کوئی بھی قبر اونچی کر کے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کا ولی ہے؟ کون سی مہر ہے؟ کچھ پتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں، لوگوں نے اپنا دھندا بنا رکھا ہے. بزنس ولی کون ہے چاچا؟ یہ پہلے جانیے ولی کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، وہ قیامت کے دن انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کی صفت بیان کی جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. کوئی آپ ولی ہو سکتے ہیں قرآن میں، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو آپ ولی ہیں. اور وہ ولی ہیں، پتہ نہیں مشرک بہت سارے تو شرک پر مر گئے، یہی سب کرتے رہے.
جن کو ہم نے ولی سمجھ رکھا ہے. اللہ رحم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو شرک سے بچنے کی ایک دعا سکھائی تھی جو امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت ہو اور شرک سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.